وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ الوافی بما فی الصحیحین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کتاب کے مؤلف شیخ صالح شامی نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام احادیث کو اس انداز سے جمع کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان احادیث میں تکرار نہ ہو۔ اس کتاب کو انہوں نے 10 مقاصد میں تقسیم کیا ہے۔ ان میں سے تیسرا مقصد العبادات، ان احادیث کے بارے میں ہے جو عبادات سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس مقصد میں کئی ایک کتب ہیں۔ ان کتب میں سے 10ویں کتاب وہ ہے جس کا تعلق زکوٰۃ اور صدقات سے ہے، اور اس 10ویں کتاب میں تیسری فصل کا آج ہم آغاز کریں گے۔ الفصل الثالث الصدقات، یہ صدقات کے بارے میں ہے، یعنی کہ صدقہ و خیرات کے بارے میں۔ اور اس میں پہلا باب ہے باب فضل الصدقات والحض علیہا، صدقہ کرنے کی فضیلت اور اس کے بارے میں ترغیب، یعنی کہ صدقہ خیرات کریں تو اس کی فضیلت کیا ہے اور اس بارے میں کیا ترغیب آئی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں۔ حدیث نمبر 667 قاف، اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے 2 امام ہیں، ایک امام بخاری اور امام مسلم، اور ممکن ہے کہ ان کے علاوہ دیگر ائمہ نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہو، روایت کیا ہو، لیکن ہماری کتاب الوافی کا تعلق صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہے، اس لیے یہاں پہ تذکرہ انہی 2 اماموں کا ملے گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب ولا يقبل اللہ الا الطیب وان اللہ تقبلها بیمینہ۔ من تصدق، کہ جو صدقہ کرے، بعدل تمرۃ، ایک کھجور جیسا، ایک کھجور کے برابر، جو ایک کھجور کے برابر صدقہ خیرات کرے، من کسب طیب، پاک کمائی میں سے، یعنی کہ حلال کمائی میں سے، ولا يقبل اللہ الا الطیب، اور اللہ تعالی حلال مال ہی قبول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پاک مال ہی قبول کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ کی راہ میں اگر کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے حرام مال میں سے، سود کی کمائی میں سے، چوری کی کمائی میں سے، ڈاکے کی کمائی میں سے، تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرتے۔ تو جب کوئی صدقہ خیرات کرے حلال کمائی میں سے، چاہے وہ ایک کھجور کے برابر ہو، وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، تو کیا ہوتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتے ہیں۔
ثم یربیہا لصاحبہا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے رہتے ہیں. کس کے لیے بڑھاتے ہیں اسے؟ اس کے لیے جس نے اس کو صدقہ کے طور پہ پیش کیا ہوتا ہے، جس نے اس کا صدقہ کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے ایسے بڑھاتے ہیں، اس ایک کھجور کے برابر صدقے کی ایسے پرورش کرتے ہیں، کما یربی احدکم فلوہ، جیسے تم میں سے کوئی پرورش کرتا ہے اپنے گھوڑے کے بچے کی. گھوڑے کے بچے کی تربیت کیسے کی جاتی ہے، اسے کیسے پالا جاتا ہے، اس کا بہت زیادہ اہتمام کرتا ہے کون؟ اس کا مالک. چاہے ذاتی طور پہ خود کرے، چاہے اپنے نوکروں سے پرورش کروائے، لیکن اسے اپنی گھوڑی کے بچے کی بہت فکر ہوتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی اچھی تربیت ہو، اسے اچھے طریقے سے پالا جائے، پوسا جائے اور اسے بڑا کیا جائے. حتیٰ تکون مثل الجبل، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں تک کہ وہ کھجور کے برابر صدقہ پہاڑ جیسا ہو جاتا ہے، ایک پہاڑ کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اس حدیث میں سب سے پہلے صدقہ خیرات کی فضیلت ہے کہ اگر آپ حلال کی کمائی سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ خیرات دیں تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتے ہیں. اور یہاں سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانیں. دنیاوی بادشاہ کو اگر آپ 1 روپیہ دیں یا ایک کھجور دیں تو وہ شاباش نہیں دے گا، بلکہ آپ کو سزا دے گا کہ تو نے میری توہین کی ہے، تو نے میرا مذاق اڑایا ہے. میں نے چندے کی اپیل کی تھی اور تو 1 روپیہ لے کر آ گیا ہے، گندم کا ایک دانہ لے کر آ گیا ہے، کھجور کا ایک دانہ لے کر آ گیا ہے. لیکن اللہ رب العزت بندے کے صدقہ کی، جب کہ وہ حلال کمائی سے ہو، اتنی قدر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ایک کھجور کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ اسے بڑھاتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ایک کھجور کے برابر صدقہ ایک پہاڑ کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اور دیگر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ احد پہاڑ کی شکل اختیار کر لیتا ہے. ایک کھجور کے برابر صدقہ پہاڑ کی شکل اختیار کرے گا تو روز قیامت صدقہ کرنے والے کو کتنا فائدہ ہوگا. تو اس سے پتہ چلا کہ بجائے اس کے کہ دنیا میں آپ اپنا مال ضائع کریں، فضول خرچی کریں، شادی بیاہ کے موقع پہ اسراف سے کام لیں، اس کی بجائے دنیا میں اتنا ہی مال خرچ کریں جتنا خرچ کرنے کی ضرورت ہے، باقی مال اللہ کی راہ میں لگائیں تاکہ روز قیامت یہ ایک پہاڑ کی شکل اختیار کرے اور اس دن آپ کے کام آئے جس دن آپ کے کام نہ آپ کی بیگم آئے گی، نہ آپ کا باپ آئے گا، نہ آپ کی اولاد آئے گی، سب آپ سے جان چھڑا رہے ہوں گے، آپ سے بھاگ رہے ہوں. اور اس حدیث سے یہ پیغام بھی مل رہا ہے کہ غریب آدمی بھی صدقہ خیرات کرنے سے پیچھے نہ رہیں، وہ بھی اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ خیرات کریں. اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ رب العزت حرام مال میں سے صدقہ خیرات قبول نہیں کرتے. کسی آدمی نے کسی کا قرض لیا اور واپس نہیں کرتا، کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کیا ہوا ہے، بہنوں کی وراثت کی شکل میں جائیداد کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے اور اس میں سے صدقہ خیرات کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے صدقہ خیرات کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ سے قبول کرتے ہیں. اس حدیث سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ حقیقی طور پہ ہیں، ان کی تعویل کرنا جائز نہیں ہے. گمراہ فرقے جو اللہ کی صفات کے منکر ہیں وہ ایسی احادیث کے موقع پہ اللہ کی صفات کی تعویل کرتے ہیں، ان کا معنی تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کی صفات کو ان کے حقیقی اور ظاہری معنی پہ محمول کیا جائے گا. تو ہاتھ سے مراد ہاتھ ہوگا. جب کہیں پہ تذکرہ آئے اللہ کے پاؤں کا تو پاؤں سے مراد اللہ کا حقیقی پاؤں ہوگا. البتہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے. اللہ کا ہاتھ ویسے ہے جیسے اللہ کے شایان شان ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ہاتھ
اس کی تعویل کرنے والے تعویل کیا کرتے ہیں؟ کبھی کہتے ہیں اس سے مراد اللہ کی قوت ہے، کبھی کہتے ہیں اس سے مراد اللہ کی قدرت ہے، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، تو کیا اللہ کی دو قدرتیں ہیں؟ اور پھر اگر مراد یہ ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی قوت اور قدرت سے پیدا کیا، تو ہر انسان کو اللہ نے اپنی قوت اور قدرت سے پیدا کیا ہے، پھر آدم علیہ السلام کا اس میں اعزاز کیا ہوا؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ انسانوں کی طرح ہے، یہ کہنا غلط ہوگا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کی کوئی کیفیت بیان کریں گے، لیکن یہ عقیدہ رکھیں گے کہ اللہ کے ہاتھ حقیقی ہیں، اور یہ بھی عقیدہ رکھیں گے کہ ہر طرح کے عیب، کمزوری اور نقص سے پاک ہیں، اور تشبیہ نہیں دیں گے اور کیفیت بیان نہیں کریں گے۔ اس کے بعد حدیث میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کھجور جیسے صدقے کو ایسے پالتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی پالتا ہے کس کو؟ اپنی گھوڑی کے بچے کو۔ مثال گھوڑی کے بچے سے کیوں دی گئی ہے؟ علماء کرام کہتے ہیں اس لیے کہ گھوڑی کا بچہ بہت جلدی جوان ہوتا ہے، بہت جلدی بڑا ہوتا ہے، تو جیسے تم میں سے کوئی اپنی گھوڑی کے بچے کو پالتا ہے، جلدی سے جوان کر لیتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ تمہارے صدقہ کو بڑھاتے ہیں، اس میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 668 668 قاف، اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام بخاری اور امام مسلم دونوں ہیں۔ عن عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ یہ عدی بن حاتم کون ہیں؟ مشہور و معروف حاتم طائی کے بیٹے، وہی حاتم طائی جو مشہور ہے کس لحاظ سے؟ اپنی سخاوت کے اعتبار سے، یہ اس حاتم طائی کے بیٹے ہیں عدی۔ یہ کہتے ہیں کنت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ فجاءہ رجلان، آپ کے پاس دو آدمی آئے، احدہما یشکو العیلہ، ان میں سے ایک تنگ دستی اور فقر و فاقے کی شکایت کر رہا تھا کہ غربت کی وجہ سے میرا برا حال ہے، والآخر یشکو قطع السبیل، اور دوسرا شکایت کر رہا تھا ڈاکہ زنی کی، کہ راستے محفوظ نہیں ہیں، راستوں میں ڈاکے پڑتے ہیں، تو ڈاکہ زنی کی شکایت کر رہا تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اما قطع السبیل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير۔ جہاں تک تعلق ہے ڈاکہ زنی کا، راستوں کے غیر محفوظ ہونے کا، تو تھوڑا ہی عرصہ گزرے گا، تمہارے اوپر زیادہ عرصہ نہیں گزرے گا، تمہارے اوپر تھوڑا سا ہی عرصہ گزرے گا، تھوڑا ہی وقت گزرے گا، حتیٰ تخرج العیر الی مکہ بغیر خفیر، یہاں تک کہ قافلہ نکلے گا، کس جانب نکلے گا؟ مکہ کی جانب، بغیر خفیر، کسی کی پناہ کے بغیر، کوئی پناہ دینے والا نہیں ہوگا، کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہوگا، یعنی کہ وہ حالات آنے والے ہیں جب امن و امان کا دورہ ہوگا، کسی کو کسی کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا، راستے اتنے محفوظ ہوں گے کہ قافلہ مکہ کی جانب نکلے گا اور کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی پناہ دینے والا نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الْعَيْلَ فَإِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ حَتَّى يَطُوفَ أَحَدُكُمْ بِصَدَقَةٍ لَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا مِنْهُ، اور جہاں تک تعلق ہے فقر کا، غربت کا، تنگ دستی کا، تو قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم میں سے کوئی اپنا صدقہ لے کر پھرے گا، گھومے گا، لا یجد من یقبلها منہ، اسے وہ نہیں ملے گا جو اس سے صدقہ خیرات کو قبول کر لے۔ یعنی آپ نے بتایا کہ ایسے حالات آنے والے ہیں کہ ان حالات میں صدقہ خیرات قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، سب لوگ امیر ہوں گے،
ہر ایک کے پاس مال ہوگا. ثم لیقفن احدکم بین یدی اللہ، پھر یقیناً تم میں سے کوئی اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا. یعنی کہ وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ جب تم نے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. لیس بینہ و بینہ حجاب، پھر تم میں سے ہر کوئی اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اس کے اور اس کے رب کے مابین کوئی حجاب نہیں ہوگا، کوئی پردہ نہیں ہوگا. ولا ترجمان یترجم لہ، اور نہ ہی کوئی مترجم ہوگا جو اس کے لیے اللہ کے کلام کا ترجمہ کر سکے. یعنی کہ براہ راست اللہ کو دیکھ رہا ہوگا اور براہ راست اللہ سے کلام کر رہا ہوگا. ثم لیقولن لہ، پھر اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے، کس سے؟ اس آدمی سے جو اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، الم اوتیک مالا، کیا میں نے تجھے مال نہیں دیا تھا؟ اس کا مطلب ہے مال کا حساب کتاب ہونا ہے، مال کے بارے میں سوال ہوگا، بات پرس ہوگی، ہم نے مال دیا تھا، کہاں خرچ کیا تھا. الم اوتیک مالا، کیا میں نے تجھے مال نہیں دیا تھا؟ فلیقولن بلا، تو وہ آگے سے لازمی طور پہ کہے گا بلا، کیوں نہیں ہے اللہ، تو نے مجھے مال دیا تھا. ثم لیقولن، پھر اللہ تعالیٰ دوسرا سوال کریں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے الم ارسل الیک رسولا، کیا میں نے تمہاری طرف کوئی رسول نہیں بھیجا تھا؟ فلیقولن بلا، تو وہ کہے گا کیوں نہیں ہے اللہ، تیرا رسول آیا، تو نے رسول بھیجے. فینظر عن یمینہ فلا یری الا النار، تو وہ دیکھے گا اپنی دائیں جانب تو اسے آگ کے علاوہ، جہنم کی آگ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا. ثم ينظر عن شمالہ فلا یری الا النار، پھر وہ اپنی بائیں جانب دیکھے گا تو اسے جہنم کی آگ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا. فَلْيَتَّقِيَنَّ أَحَدُكُمُ النَّارَ، تم میں سے ہر کوئی آگ سے بچ جائے، جہنم سے بچ جائے، تم میں سے ہر کوئی جہنم سے بچاؤ اختیار کرے. وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر. اس کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ خیرات کس سے بچانے والا ہے؟ جہنم کی آگ سے بچانے والا ہے. آپ بتا رہے ہیں کہ مال دیا ہوا اللہ کا، اور روز قیامت اللہ نے اس مال کے بارے میں سوال کرنا ہے، اور آپ بتا رہے ہیں کہ اس مال سے بچانے والی چیزوں میں سے ایک چیز کیا ہے؟ صدقہ خیرات. فرمایا اس لیے تم میں سے ہر کوئی جہنم سے بچے، جہنم سے بچاؤ اختیار کرے. کیسے؟ صدقہ خیرات کر کے. اگر زیادہ مال نہیں ہے، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر، آدھی کھجور دے کر. اگر تمہارے پاس زیادہ مال نہیں ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اللہ نے تمہیں کتنا مال دیا ہے. جس کے پاس کم مال ہے وہ کم مال میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دے. کھجور پوری نہیں دے سکتے آپ، آدھی کھجور دے دیں. فَإِن لَّمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اگر وہ، یعنی کہ آگ سے بچنے والا، اگر وہ نہ پائے اتنا مال جس کو صدقہ خیرات کر سکے، ایک کھجور بھی نہیں ملتی، فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، تو پھر جہنم سے بچاؤ اختیار کرے، اچھا لفظ بول کر، اچھی گفتگو کر کے. تو جہنم کی آگ سے بچانے والی چیز کیا ہے؟ صدقہ خیرات. جہنم کی آگ سے بچانے والی چیز کیا ہے؟ اچھا کلام، اچھی گفتگو. آپ لوگوں کو اچھا مشورہ دیں، آپ لوگوں کو اچھی نصیحت کریں، آپ لوگوں کو نماز پڑھنے کی ترغیب دیں، قرآن پڑھنے کی ترغیب دیں. آپ بزرگ ہو چکے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا بیٹا آتا ہے، بیٹا نماز پڑھ کر آئے ہو، بیٹا اٹھو نماز پڑھو. آپ کے پوتے ہیں، بیٹا ادھر آؤ مجھے بسم اللہ سناؤ، بیٹا پڑھو بسم اللہ. چھوٹا بچہ ہے 1 سال کا 2 سال کا، کہیں بیٹا پڑھو الحمدللہ. یعنی کہ جہنم سے بچنا کچھ مشکل نہیں ہے. آپ معذور ہیں، آپ بوڑھے ہیں، باہر نہیں جا سکتے، گھر میں بیٹھے بیٹھے جو آ رہا ہے اس کو نصیحت کریں. اگر وہ آپ کی نصیحت مان لے، قبول کر لے، الحمدللہ، سونے پہ سہاگا ہے، نور علی نور ہے. اگر وہ عمل نہ کرے، آپ کو نصیحت کرنے کا ثواب مل جائے گا. تو بہرحال اس حدیث سے بھی صدقہ خیرات کرنے کی ترغیب مل رہی ہے
یہ حدیث بھی صدقہ خیرات کرنے کی ترغیب دے رہی ہے، اور اس سے پتہ چلا کہ صدقہ خیرات کی کیا فضیلت ہے۔ صدقہ کس سے بچانے والا ہے؟ جہنم کی آگ سے بچانے والا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ صدقہ خیرات کرنے کے دنیاوی فوائد بھی ہیں، لیکن آپ صدقہ اس لیے کریں کہ آپ کی آخرت بن جائے۔ آپ نماز اس لیے پڑھیں کہ آپ کی، اگرچہ نماز پڑھنے کے دنیاوی فوائد بھی ہیں، اگرچہ وضو کرنے کے دنیاوی فوائد بھی ہیں، آپ کا چہرہ صاف ہوتا ہے، میل کچیل اتر جاتی ہے، یہ سب دنیاوی فوائد ہیں، لیکن آپ وضو اس لیے نہیں کر رہے کہ چہرہ صاف ہو جائے، آپ وضو اس لیے کریں کہ رب راضی ہو جائے۔ آپ نماز اس لیے پڑھیں کہ رب راضی ہو جائے، آپ صدقہ خیرات اس لیے کریں کہ رب راضی ہو جائے، میری آخرت بن جائے، مجھے جنت مل جائے، جہنم سے آزادی مل جائے، نجات مل جائے۔ حدیث نمبر 669 669 قاف۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے امام کون ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم اعط منفقا خلفا ویقول الآخر اللہم اعط ممسکا تلفا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں بندے صبح کرتے ہوں، یعنی کہ جب بھی صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے، جب بھی نئے دن کا آغاز ہوتا ہے، جب بھی صبح ہوتی ہے، کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں بندے کیا کرتے ہوں؟ صبح کرتے ہوں، الا مگر ملکان ینزلان، دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، کہاں سے؟ اوپر سے، آسمانوں سے، اللہ کی طرف سے۔ فیقول احدہما، تو ان میں سے ایک کہتا ہے، اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور دے، خرچ کرنے والے کو اس مال کا جو اس نے خرچ کیا ہے بدل دے، متبادل دے۔ وَيَقُولُ الْآخَرُ، اور دوسرا کہتا ہے، اللہم اے اللہ آت ممسکا تلفا، اے اللہ کنجوس آدمی کو، مال پہ سانپ بن جانے والے کو، مال روک لینے والے کو، مال خرچ نہ کرنے والے کو کیا دے؟ تلفن، تباہی و بربادی دے، اس کا مال تباہ و برباد کر دے۔ اس حدیث سے ایک تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ کے فرشتے اوپر سے نازل ہوتے ہیں اور صدقہ خیرات کرنے والے کو دعا دیتے ہیں، اور جو کنجوسی کرے، صدقہ خیرات نہ کرے، اسے بددعا دیتے ہیں۔ تو بطور مسلمان سب سے پہلے ہم نے اس پہ ایمان لانا ہے، یہ غیبی چیز ہے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہے، اور آپ کو اللہ نے یہ بات بتائی ہے، تو ہم ایمان لاتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے، روزانہ ہوتا ہے، مجھے فرشتے نظر آئیں یا نظر نہ آئیں، جو اللہ کے رسول نے کہہ دیا وہ پتھر پہ لکیر ہے، اور اس میں کسی قسم کی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس سے صدقہ خیرات کرنے کی ترغیب ملی کہ آپ صدقہ خیرات کریں گے، فرشتے آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ دعا کیا کریں گے؟ یا اللہ جتنا تیری راہ میں دے رہا ہے اتنا اسے دے۔ تو اس سے پتہ چلا صدقہ خیرات کرنے کا دنیاوی فائدہ بھی ہے، لیکن میں نے اور آپ نے کیوں خرچ کرنا ہے؟ آخرت بن جائے۔ لیکن دنیاوی فائدہ بھی ہے، جتنا اللہ کی راہ میں آپ خرچ کریں گے اتنا اللہ اور دے گا۔ اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تم جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا متبادل دے گا، اللہ اس کا نعم البدل دے گا، چاہے وہ دنیا میں ملے چاہے آخرت میں ملے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ اس آدمی کے لیے وعید ہے، دھمکی ہے، جو اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتا، کہ فرشتے اس کو بددعا دیتے ہیں، یا اللہ اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے کئی لوگوں کا مال تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور اگر بظاہر تباہ و برباد نہیں ہوتا تو بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے، مال موجود ہوتا ہے، استعمال کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔
اس کے بعد حدیث نمبر 670 670 قاف. اس حدیث کو اپنی اپنی کتب میں جگہ دینے والے امام کون ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انفق علیک، خرچ کرو میں تمہارے اوپر خرچ کروں گا. یعنی کہ یہ الفاظ کیا بتا رہے ہیں کہ حدیث قدسی ہو گئی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آدم کے بیٹے کو مخاطب کر کے، انسان کو مخاطب کر کے، مسلمان کو مخاطب کر کے، انفق، تم خرچ کرو، یعنی کہ میری راہ میں خرچ کرو، جہاں جہاں پہ میں چاہتا ہوں وہاں پہ خرچ کرو. تو کیا ہوگا؟ انفق علی کا، میں تمہارے اوپر خرچ کروں گا، یعنی کہ تم خرچ کرو گے میں تمہیں مال اور دوں گا. وقال، اور فرمایا کس نے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. یعنی کہ مزید فرمایا، ایک تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم خرچ کرو میں تمہارے اوپر خرچ کروں گا، اور مزید فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ید اللہ ملآ لا تغیدها نفقۃ، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، لا تغیدها نفقۃ، خرچ کرنے سے اس میں کوئی کمی نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ خزانوں سے بھرا ہوا ہے، مال سے، نعمتوں سے بھرا ہوا ہے. آپ جس قدر خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی. سحاء اللیل والنہار، ایک تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے بارے میں آپ نے بتایا کہ وہ بھرا ہوا ہے، اس میں خرچ کرنے سے کوئی کمی نہیں ہوتی، اللہ کے خزانے کم نہیں ہوتے. پھر یہ بتایا کہ سحاء اللیل والنہار، اللہ کا ہاتھ دن اور رات بارش کرنے والا ہے. کس کی؟ مال کی. سحا مسلسل بہانے والا، مسلسل بہانے والا، مسلسل لوٹانے والا. تو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ دن اور رات، صبح و شام خرچ کر رہا ہے، صبح و شام رزق کو بہا رہا ہے. وقال، اور آپ نے یہ بھی فرمایا. تو گویا کہ اس حدیث میں 3 حدیثیں ہو گئی ہیں، اور آپ نے یہ بھی فرمایا ارأیتم، مجھے بتاؤ، ما انفق منذ خلق السماء والارض فإنه لم يغد ما في یدی، مجھے بتاؤ کہ جو اللہ نے خرچ کیا ہے، کب سے؟ جب سے اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے. اللہ نے جو خرچ کیا ہے اس وقت سے، جب سے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، کیا اس خرچ کرنے نے، کیا اس خرچ کیے ہوئے مال نے اس مال کو کم کر دیا ہے جو اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ کوئی کمی نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ اس وقت سے خرچ کر رہے ہیں جب سے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے. اتنا خرچ کرنے کے باوجود اللہ کے ہاتھوں میں جو خزانے ہیں، جو نعمتیں ہیں، جو مال ہے، اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی. اللہ اکبر. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے خزانے بے شمار لا تعداد، اللہ کی قوت بے شمار لا تعداد. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اللہ کا عرش کہاں پہ تھا؟ پانی پہ تھا. تو ہمارا ایمان ہے ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، جو اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے، اور دوسرا ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ خزانوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ صبح و شام مال خرچ کر رہے ہیں، اور یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت سے خرچ کر رہے ہیں جب سے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اور یہ پتہ چلا کہ اتنا خرچ کرنے کے باوجود اللہ کے ہاتھوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، اور یہ پتہ چلا کہ اللہ کا عرش کہاں پہ تھا؟ پانی پہ تھا. اور یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں، اسی لیے کہا شروع میں کہ تم خرچ کرو میں تمہارے اوپر خرچ کروں گا. یہ اللہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنے بندوں سے کہہ رہے ہیں. وَبِيَدِهِ الْمِيزَانُ، اور اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پہ تھا تو ہم اللہ کے عرش پہ بھی ایمان لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، حقیقی عرش ہے، اور ہم اس کی کوئی تعویل نہیں کرتے. اللہ کا عرش آسمانوں سے بڑا، زمین سے بڑا، اللہ کا عرش ہر مخلوق سے اوپر، اور اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے. الرحمن والعرش استوى،
اللہ تعالیٰ کہاں مستوی ہے؟ عرش پہ مستوی ہے. وَبِيَدِهِ الْمِيزَانُ، اور اللہ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ میزان ہے، ترازو ہے. کئی لوگ کہتے ہیں یہاں پہ ترازو سے مراد اللہ کا عدل و انصاف ہے. صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کا ترازو ہے حقیقی ترازو، جس میں تولا جاتا ہے، جس میں تولا جائے گا انسان کو، تولا جائے گا انسان کے اعمال کو، تولا جائے گا انسان کے اعمال کے رجسٹروں کو. تو یہ ترازو حقیقی ہے، اس کی تعویل کرنا جائز نہیں ہے. معلوم نہیں کچھ لوگوں کو کیوں شوق ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں کی تعویل کا. اگر اللہ اپنے ہاتھ کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس کی تعویل کر دیتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ترازو کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس کی تعویل کر دیتے ہیں. بلکہ کئی لوگ تو جنت و جہنم کی بھی تعویل کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ خیالی چیز ہے، اللہ نے جنت جہنم کے نام اس لیے لیے تاکہ لوگ ڈر جائیں، اچھے کام کریں اور لوگوں کو شوق پیدا ہو جائے اچھے کام کرنے کا، ورنہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق. تو انسان جب تعویل شروع کر دیتا ہے تو پھر یہ دروازہ کھل جائے تو بند نہیں ہوتا. ایک چیز کی تعویل آپ کریں گے، دوسرے کی تعویل کو اور کرے گا، آپ اس کو تعویل کرنے سے روک نہیں سکیں گے. کچھ لوگوں نے تعویلیں کی ہیں اللہ کے نام اور صفات کی، تو کچھ لوگوں نے تعویلیں کی ہیں آخرت کے امور کی. تو فرمایا نبی علیہ السلام نے وَبِيَدِهِ الْمِيزَانُ، ترازو کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ، اللہ تعالیٰ ہی اس ترازو کو کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ترازو ہے. يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ، اللہ تعالیٰ ہی ترازو کو جھکاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی بلند کرتے ہیں. یا اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو پست کرتے ہیں اور جھکا دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں اللہ اس کو بلند کرتے ہیں، اس کو شان دیتے ہیں، اس کو مقام دیتے ہیں، اس کو عزت دیتے ہیں. تو سارے امور پھر کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. تو بہرحال اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ صدقہ خیرات کرنا اتنا عظیم کام ہے کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں آدم کے بیٹے خرچ کرو میری راہ میں تمہارے اوپر خرچ کروں گا. حدیث نمبر 671 671 میم. اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کون ہے؟ امام مسلم. عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یسرنی ان لی احدا ذہبا، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ میرے لیے احد پہاڑ کے برابر سونا ہو. مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ میرے لیے احد پہاڑ سونا بن جائے. میرے پاس احد پہاڑ بطور گولڈ ہو، بطور سونا ہو، بطور پتھر نہیں، بطور گولڈ ہو. مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ میرے پاس احد پہاڑ بطور گولڈ ہو، تاتی علی ثالثہ، جب کہ میرے پہ تیسری رات آ جائے اور میرے پاس اس میں سے، اس گولڈ میں سے ایک بھی دینار باقی ہو. یعنی کہ میرا تو دل یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس جتنا مال آئے جلدی سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، اور اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنے دینار آ جائیں. اب احد پہاڑ کتنا بڑا پہاڑ ہے جی؟ 7 کلومیٹر طویل ہے، چوڑائی اس کے علاوہ ہے. تو احد پہاڑ کو گولڈ کی شکل دیں تو کتنے دینار بن گئے؟ آپ تصور کریں. تو آپ فرما رہے ہیں کہ احد پہاڑ کے برابر بھی گولڈ میرے پاس ہو، دینار میرے پاس ہو، سونے کے سکے میرے پاس ہو، سونے کے صفیاں میرے پاس ہوں، تو مجھے یہ بات اچھی نہیں لگے گی کہ تیسری رات آ جائے اور اس میں سے ایک بھی دینار میرے پاس ہو. میں چاہوں گا 3 دنوں سے پہلے
احد پہاڑ کے برابر گولڈ اللہ کی راہ میں صرف کر دوں، خرچ کر دوں، لٹا دوں۔ میرے بھائی، مجھے اور آپ کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ نے مال دیا ہے اس لیے نہیں کہ جمع ہی کرتے رہیں، جمع ہی کرتے رہیں۔ آپ جمع بھی کریں اپنی وائف کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، منع نہیں ہے، لیکن آپ کے اس مال میں فقیروں کا حصہ ہے، مسکینوں کا حصہ ہے، مسجدوں کا حصہ ہے، مدرسوں کا حصہ ہے، بیواؤں کا حصہ ہے، یتیموں کا حصہ ہے، رشتہ داروں کا حصہ ہے، پڑوسیوں کا حصہ ہے، ان سب پہ بھی خرچ کریں۔ اور خرچ کرنے کے معاملے میں آپ کا دل ایسے ہو کہ آپ چاہتے ہوں کہ اللہ مجھے اور مال دے، میں اور خرچ کروں۔ جیسے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ گولڈ بن کر ہو، دینار کی شکل میں ہو، دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں، یہ میرے پاس ہوں تو میں چاہوں گا کہ تیسری رات جب آئے تو ان دیناروں میں سے کوئی دینار، اس سونے میں سے کوئی سونا میرے پاس نہ ہو، الا دینار ارصدہ لدین علی، سوائے اس دینار کے جس کو میں محفوظ کروں گا اس قرض کے لیے جو میرے ذمے ہے۔ یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ میں اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر کیا ہوں، سونے کے سکے ہوں، دینار ہوں، سارے کے سارے 3 دنوں کے اندر اندر اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا، یتیموں کو، فقیروں کو، مسکینوں کو دے دوں گا، مسجدوں پہ لگا دوں گا، ان تمام امور پہ لگا دوں گا، اور کوئی بھی دینار اپنے پاس رہنے نہیں دوں گا۔ تیسری رات آئے گی تو کوئی بھی دینار میرے پاس نہیں ہوگا، لیکن اگر میں نے کسی کا قرض دینا ہوا تو جتنا قرض دینا ہے اتنے دینار میرے پاس ہوں گے۔ اگر میں نے 5 دینار قرض دینے ہیں تو وہ بچا لوں گا۔ اس سے پتہ چلا قرض ادا کرنے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو خرچ کرتے ہیں فقیروں پہ، مسکینوں پہ، مسجدوں پہ، لیکن لوگوں کا قرض دینا ہوتا ہے وہ نہیں دیتے۔ بھائی، پہلا حق کس کا ہے؟ اس کا جس کا آپ نے قرض دینا ہے۔ قرض کا معاملہ اتنا اہمیت رکھتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شروع اسلام میں اس آدمی کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے جس کے ذمے قرض ہوتا تھا۔ میت آتی، آپ جنازے کے لیے تشریف لاتے، پوچھتے کیا اس کے ذمے کو قرض ہے؟ بتایا جاتا جی ہاں اس کے ذمے قرض ہے۔ آپ کہتے کیا اتنا مال چھوڑ کے گیا ہے کہ قرض ادا کر لو گے؟ کہا جاتا نہیں۔ تو آپ کہتے تم جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا۔ اگر کوئی صحابی کہتا کہ اس کا قرض میرے ذمے ہے تب آپ جنازہ پڑھا دیتے۔ اور جب حالات اچھے ہوئے مسلمانوں کے، مال آنے لگا، تب آپ نے کہا تھا آئندہ جس کے ذمے قرض ہوا اس کا قرض میرے ذمے ہے، میں ادا کروں گا۔ شہید کے بارے میں آپ کہتے ہیں شہید جب فوت ہوتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ تو لوگوں کا حق ادا کریں، لوگوں کے مال پہ قبضہ نہ کریں۔ یہ مال آپ کے لیے شر کا باعث ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آپ کے لیے مشکلات پیدا کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حدیث نمبر 672، 672 میم۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے امام کون ہے؟ امام مسلم۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما رجل بفلاة من الارض فسمع صوتا فی سحابہ اس کی حدیقت فلان۔ جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب کہ ایک آدمی زمین کے ایک صحرائی حصے میں تھا۔ زمین میں تو صحرا بھی ہوتے ہیں، پہاڑ بھی ہوتے ہیں، ہر چیز ہوتی ہے، تو وہ زمین کے کس حصے میں تھا؟ صحرائی حصے میں تھا۔ فسمع صوتا، تو اس نے ایک آواز سنی، کہاں سے؟ فی سحابۃ، ایک بادل میں۔ بادل میں ایک آواز تھی جو اس تک آئی۔ بادل اوپر تھے
وہاں سے ایک آواز اس کے کانوں میں پڑی. کیا آواز تھی؟ اس کی حدیقت فلان، فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کر دو، فلاں آدمی کے باغ کو پانی پلا دو. فتنحى ذلك السحاب، تو اس نے یعنی کہ بادل نے اس باغ کا قصد کیا، بادل نے اس باغ کا قصد کیا، یا کہہ سکتے ہیں کہ بادل جو ہے اس جگہ سے ہٹا اور کدھر گیا؟ اس باغ کی طرف. فتنحى ذلك السحاب، تو اس بادل نے قصد کیا یعنی کہ اس باغ کا. فافرغ ماءه في حرة، چنانچہ اس نے اپنا پانی انڈیل دیا. کس نے؟ بادل نے. فی حرة، ایک پتھریلی زمین میں، سیاہ رنگ کی پتھریلی زمین میں، یعنی کہ وہاں پہ بارش برسی، مطلب یہ ہے. فافرغ ماءه في حرة، تو اس نے اپنا پانی ایک پتھریلی زمین پہ انڈیل دیا. فَإِذَا شَرْجَةٌ مِّن تِلْكَ الشَّرَاجِ قَدْ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ، تو خلاف توقع، یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ پانی دائیں بائیں تقسیم ہو جاتا، لیکن خلاف توقع کام کیا ہوا کہ اس حرہ کی، اس پتھریلی زمین کی ندیوں میں سے ایک ندی نے اس سارے پانی کو جمع کر لیا، گھیر لیا، ان کے دائیں بائیں جانے نہیں دیا. تو اس کی ندیوں میں سے ایک ندی نے اس سارے پانی کو کیا کیا؟ جمع کر لیا، گھیر لیا. فتتبع الماء، تو اس آدمی نے، کون سا آدمی؟ جس نے بادل سے آواز سنی تھی، اس نے اس پانی کا پیچھا کیا کہ دیکھوں پانی کہاں جاتا ہے. یہ بادل میں جس کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے کہ یہ پانی اس کے باغ کو سیراب کر دو، وہ باغ کدھر ہے، پانی کدھر جاتا ہے، دیکھو تو صحیح. فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ، تو خلاف توقع ایک اور کام ہوا کہ آگے ایک آدمی کھڑا تھا، اور کھڑا کہاں تھا؟ اپنے باغ میں. تو خلاف توقع یہ ہوا کہ ایک آدمی کھڑا تھا اپنے باغ میں، يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ، وہ پانی کو منتقل کر رہا تھا اپنی کدال کے ساتھ. پانی آ رہا ہے تو اپنی کدال کے ساتھ اسے اپنے باغ کی طرف منتقل کر رہا تھا، باغ کے حصوں کی طرف منتقل کر رہا تھا. فقال له، تو اس آدمی نے اس آدمی سے کہا. کس آدمی نے کس سے کہا؟ بادل سے آواز سننے والے آدمی نے باغ کے مالک سے کہا، یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے، مسمو کا، تمہارا نام کیا ہے؟ نام کیوں پوچھا؟ کیونکہ بادل سے آواز آئی تھی کہ فلاں آدمی کے باغ کو پانی پلا دو، تو اس نے کہا دیکھوں کیا یہ وہی آدمی ہے. قال، اس آدمی نے کہا فلان، میں فلاں ہوں، یہ کہ اپنا نام بتایا. للاسم الذي سمع في الصحابہ، اس نے وہی نام ذکر کیا جو اس آدمی نے بادلوں میں سنا تھا، بادلوں سے سنا تھا. فقال له یا عبد اللہ، تو اب اس آدمی سے کہا، کس نے؟ باغ کے مالک نے کہا اس آدمی سے، یا عبد اللہ، اللہ کے بندے، لما تسألونی عن اسمی، تم مجھ سے میرے نام کے بارے میں کیوں سوال کر رہے ہو، کیوں پوچھ رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ فقال، تو اس آدمی نے کہا، کس نے؟ بادل سے آواز سننے والے نے، انی سمعت صوتا فی السحاب، فی السحاب الذی ھذا ماؤہ یقول، اس کی حدیقت فلان، میں نے بادلوں میں، اس بادل میں جس بادل کا یہ پانی ہے، یہ پانی جو تمہاری طرف آ رہا ہے، جس بادل کا یہ پانی ہے، اس بادل میں ایک آواز سنی. یقول، وہ آواز کہہ رہی تھی، یا صاحب آواز کہہ رہا تھا، آواز دینے والا کہہ رہا تھا کہ فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کر دو، لسمی کا، تمہارے نام کو ذکر کر رہا تھا. فما تصنع فیہا، تو تم اس باغ کے معاملے میں کیا کرتے ہو؟ باغ کی جب آمدن آتی ہے کیا کرتے ہو؟ کیا وجہ ہے
کہ آسمان کی طرف سے تمہارا خیال رکھا جا رہا ہے، یعنی کہ اللہ کی طرف سے تمہارا خصوصی طور پہ خیال رکھا جا رہا ہے، تمہاری خاص طور پہ مدد آسمانوں سے نازل ہو رہی ہے، تم کیا کرتے ہو، تمہارا کیا عمل ہے؟ قال، اس آدمی نے کہا، اما اذ قلت ھذا، جب تم یہ بات کہتے ہو، یہ سوال کرتے ہو، تو فإنی انظر الی ما یخرج منہا، میں دیکھتا ہوں اس آمدن کی طرف، اس پیداوار کی طرف جو اس باغ سے نکلتی ہے، فاتصدق بثلثہ، یعنی کہ میں دیکھتا ہوں، غور کرتا ہوں، حصے بناتا ہوں، یہ مطلب ہے فاتصدق بثلثہ، تو اس کے تیسرے حصے کو میں صدقہ خیرات کر دیتا ہوں۔ فقیروں مسکینوں پہ باغ کا کتنا حصہ؟ 1/3 حصہ، اور آج لوگ 2.5% زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، 2.5%، اور یہ صدقہ خیرات کتنا کر رہا ہے؟ 33%، 33% سے بھی بلکہ زیادہ۔ وآکل انا وعیالی ثلثا، اور میں اور میرے اہل و عیال 1/3 جو ہے وہ کھا لیتے ہیں، یعنی کہ 1/3 مال گھر میں لے جاتا ہوں کھانے پینے کے لیے، بیچ کر اپنے کپڑے بنانے کے لیے، دیگر امور حل کرنے کے لیے، اور 1/3 فقیروں مسکینوں کے لیے، جتنا حصہ اپنے گھر والوں کے لیے اتنا ہی حصہ کن کے لیے؟ فقیروں مسکینوں کے لیے۔ وَأَرُدُّ فِيهَا ثُلُثَهُ، اور میں اسی باغ میں واپس لگا دیتا ہوں اس کا 1/3، یعنی کہ 1/3 جو ہے وہ اسی باغ پہ لگا دیتا ہوں، یعنی کہ دوبارہ محنت کرتا ہوں، دوبارہ اس کے اوپر پیسہ لگاتا ہوں، پانی لگانے کے لیے، بیج لگانے کے لیے، دیگر امور کے لیے۔ تو اپنے مال کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا ہے؟ 3 حصوں میں، اور کتنا حصہ اللہ کی راہ میں دیا ہے؟ تیسرا حصہ۔ تو اللہ کو یہ بندہ کتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے اس کے باغ کو پانی دینے کے لیے اسپیشلی بادل کو بھیجا ہے۔ اسی لیے ظفر علی خان نے کہا تھا نا، آج مسلمان شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا، تو ظفر علی خان نے کہا تھا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار ان قطار اب بھی، یعنی کہ اللہ آج بھی مدد کے لیے تیار ہے، اللہ کی رحمت آج بھی نازل ہوگی، آپ وہ ماحول تو پیدا کریں جو ماحول بدر کے لوگوں کا تھا، ویسا آپ کا عقیدہ تو ہو، ویسی آپ کی توحید تو ہو، اسی طرح آپ اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہوں، اسی طرح آپ نمازیں پڑھنے والے ہوں، اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوں، تو اللہ آج بھی مدد نازل کرے گا۔ تو جو آج بھی ایسا عمل کرے، اللہ کی رحمتیں آج بھی نازل ہوں گی۔ تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ اس حدیث پہ ایمان لائیں، کیونکہ جو ملحد قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لبرل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، منکرین حدیث ہوتے ہیں، وہ ایسی حدیث کو ماننے سے ویسے انکار کر دیتے ہیں، اور یہ کفر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت شدہ حدیث کا انکار کر دینا انسان کو اسلام سے خارج کر کے کفر میں داخل کر دیتا ہے۔ لیکن ایسے آدمی پہ ہم نام لے کر فتویٰ نہیں لگائیں گے، نام لے کر نہیں کہیں گے کہ یہ کافر ہے، ہم عام بات کریں گے کہ جو آپ کی ثابت شدہ احادیث میں سے کسی ایک حدیث کا انکار کرے، قرآن کی آیتوں میں سے کسی ایک آیت کا انکار کرے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن نام لے کر کافر نہیں کہیں گے، کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے وہ جاہل ہو سکتا ہے اس کے دماغ میں کوئی شک و شبہ بیٹھ گیا ہو جس کا ازالہ نہ کیا جا سکا ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی ایسا عذر ہو جو اللہ روز قیامت قبول کر لے، عمل اس کا کافروں والا ہے، لیکن خود اس کو کافر نہیں کہیں گے۔ اس کو کافر کون کہہ سکتا ہے؟ اس کو کافر بڑے بڑے علماء کرام کہہ سکتے ہیں، وہ بھی اس کو پہلے طلب کریں، اس کو اپنے پاس بلائیں، اس کے شکوک و شبہات کا ازالہ کریں، اس کو بتائیں کہ یہ حدیث صحیح ہے بالکل، پھر بھی وہ اگر انکار کرتا ہے تو پھر وہ علماء کرام اس کو کافر قرار دیں گے۔ یا مسلمان حکومت ہے تو یہ قاضی کا کام ہے، جج کا کام ہے، وہ اس کو بلائے، اس کے کیس کا جائزہ لے اور اس کو کافر قرار دے۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ ایسا واقعہ ہوا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ایسا واقعہ ہوا ہے جیسا کہ بتایا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے
کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں ایسے ہی خرچ کریں تو اللہ ہمارے اوپر بھی راضی ہوگا، دنیا میں بھی ہماری مدد کرے گا، آخرت میں بھی ہماری مدد کرے گا۔ باب نمبر 2، باب علی کل مسلم صدقہ، ہر مسلمان کے ذمے ایک صدقہ ہے۔ ہر مسلمان کے ذمے کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ صدقہ کرے۔ حدیث نمبر 673 673 قاف، اس حدیث کو اپنی کتب میں جگہ دینے والے کون ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم۔ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی کل مسلم صدقہ۔ ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان کے ذمے صدقہ ہے۔ ہر مسلمان کے ذمے کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ صحابہ کرام نے کہا فإن لم یجد، کہ اگر مسلمان وہ مال نہ پائے جس سے صدقہ خیرات کر سکے تو پھر فإن لم یجد، اگر وہ نہ پائے، کیا نہ پائے؟ وہ مال جس سے صدقہ خیرات کر سکے۔ قال، تو آپ نے فرمایا فیعمل بیدیہ، اپنے ہاتھوں سے کام کرے، محنت کرے، مزدوری کرے۔ فینفع نفسہ، تو اپنے آپ کو بھی فائدہ دے، ویتصدق، اور صدقہ خیرات بھی کرے۔ یعنی کہ اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے تو مال کمائے، تجارت کرے، کاروبار کرے، جاب کرے، محنت مزدوری کرے، مال لے کر آئے، اپنے اوپر بھی خرچ کرے، اچھا لباس پہنے، اپنی بیگم کے اوپر خرچ کرے، اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرے، صدقہ خیرات کرے، فقیروں مسکینوں کو دے۔ قالوا، تو انہوں نے کہا فإن لم يستطع او لم يفعل، اگر وہ اس کی استطاعت نہ رکھے، کمانے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، مثال کے طور پہ معذور ہو، ہاتھ کام نہ کرتے ہوں، او لم يفعل، یا آپ نے کہا تھا کہ وہ یہ کام اگر نہ کرے، یعنی کہ راوی کو شک ہو گیا ہے کہ صحابہ کرام نے یا تو کہا تھا کہ اگر وہ کمانے کی طاقت نہ رکھتا ہو، یعنی کہ معذور وغیرہ ہو، یا وہ ایسا کام نہ کرے سستی کرتے ہوئے جان بوجھ کر، تو پھر کیا ہوگا؟ قال، تو آپ نے فرمایا فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفِ، وہ مدد کرے ضرورت مند کی، الملہوف، جو کیا ہے؟ مظلوم، فریاد کرنے والا۔ کون ہے؟ الملہوف کا معنی مظلوم بھی کر سکتے ہیں اور پریشان حال بھی کر سکتے ہیں۔ ذل حاجہ کا معنی کیا؟ حاجت مند، اور ملہوف کا معنی آپ پریشان حال بھی کر سکتے ہیں اور مظلوم فریاد کرنے والا بھی کر سکتے ہیں، مظلوم فریادی بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفِ، یعنی کہ اگر آپ مال میں سے صدقہ خیرات نہیں کر سکتے تو پھر آپ کیا کریں؟ مدد کریں۔ کس کی مدد کریں؟ اس حاجت مند کی جو پریشان حال ہے۔ قالوا فإن لم يفعل، آپ نے فرمایا اگر وہ یہ کام بھی نہ کر سکے، اگر وہ یہ کام بھی نہ کرے، کون؟ مسلمان۔ قال فليأمر بالخير، تو اس کو چاہیے کہ وہ خیر کا حکم دے، خیر کی باتوں کی وصیت کرے، تلقین کرے، لوگوں کو خیر کے کام کرنے کی ترغیب دے۔ او قال، یا آپ نے کہا بالمعروف ہی، یعنی کہ فلیامر بالخیر کہا یا فلیامر بالمعروف کہا، کہ خیر کا حکم دے یا معروف کا حکم دے، اچھے کاموں کا حکم دے۔ قال، کہنے والے نے کہا فإن لم يفعل، اگر وہ یہ بھی کام نہ کرے، قال فلیمسک عن الشر، تو پھر شر سے باز رہے، شرارتیں کرنے سے باز رہے، برائی سے باز رہے، گناہ سے باز رہے، فإنہ لہ صدقہ، کیونکہ یہ اس کے لیے کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ تو پہلے آپ نے بتایا تھا ہر مسلمان کے ذمے کیا ہے؟ صدقہ ہے، اور صدقہ سے مراد یہاں پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن سوال پھر پیدا ہوا کہ صدقہ آپ واجب قرار دے رہے ہیں، جبکہ واجب تو زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو پھر اگلی حدیث نے وضاحت کر دی کہ صدقہ واجب ہے آپ کے ذمے، اگر مال میں سے کر سکتے ہیں تو مال سے کریں، مال سے آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کسی حاجت مند کی مدد کر دیں، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے
تو آپ خیر کی بات کریں، خیر کے مشورے دیں، نماز پڑھنے کی ترغیب دیں، لوگوں کو زکوٰۃ دینے کی ترغیب دیں، حج کرنے کی ترغیب دیں، تلاوت کرنے کی ترغیب دیں. اور اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو پھر اپنی زبان پہ کنٹرول رکھیں اور کسی کے خلاف سازش نہ کریں، غلط مشورہ نہ دیں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی پہ تہمت نہ لگائیں، جھوٹ نہ بولیں، جھوٹی گواہی نہ دیں. ایسے کاموں سے دور رہیں، لوگوں کو تنگ کرنے سے دور رہیں. یہ لوگوں کو تنگ نہ کرنا بھی آپ کے لیے صدقہ بن جائے گا. آج کل لوگ اس آدمی کو کوئی اہمیت نہیں دیتے جو شریف سا ہو، جو کسی کو تنگ نہ کرے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہوشیار ہی نہیں ہے، اس کو کچھ کرنا نہیں آتا. حالانکہ وہ خوش نصیب ہے، لوگوں کی نگاہوں میں وہ جو بھی ہے لیکن کسی کو تنگ نہیں کرتا، کسی کو تکلیف نہیں دیتا. حدیث نمبر 674 674 قاف. اس حدیث کو اپنی اپنی کتب میں جگہ دینے والے کون ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ کل یوم تطلع فیہ الشمس. ہر وہ دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے. کل یوم تطلع فیہ الشمس، اس کا ترجمہ میں پہلے کر رہا ہوں. ہر وہ دن جس میں کیا ہوتا ہے؟ سورج طلوع ہوتا ہے. ہر اس دن میں جس دن میں سورج طلوع ہوتا ہے، لوگوں کے ہر جوڑ پہ کیا ہے؟ صدقہ ہے. یعنی کہ ہر انسان پہ واجب ہے کہ اپنے ہر جوڑ کی طرف سے روزانہ کی بنیاد پہ کیا کرے؟ صدقہ خیرات کرے. ہر وہ دن جس میں کیا ہوتا ہے؟ سورج طلوع ہوتا ہے. ہر اس دن میں لوگوں میں سے ہر جوڑ کے ذمے کیا ہے؟ صدقہ ہے. اور انسان کے جوڑ کتنے ہوتے ہیں؟ تقریباً 360 ہوتے ہیں. تو گویا کہ ہر ایک پہ واجب ہے ایک دن میں کتنے صدقے کرے؟ 360. اب آپ نے وضاحت کی کہ صدقہ کیسے کیا جا سکتا ہے. فرمایا یعدل بین الاثنین صدقہ، دو آدمیوں کے درمیان عدل و انصاف کرے، یہ صدقہ ہے. عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے. فیصلہ کرنے والا، سلو کرانے والا ایک آدمی کی سائڈ لے جاتا ہے، ایک آدمی کی سائڈ لے جاتا ہے. تو آپ فرما رہے ہیں دو آدمیوں کے درمیان عدل و انصاف کرے تو یہ کیا ہے؟ یہ صدقہ ہے، ایک نیکی ہے. وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةً. کسی آدمی کی مدد کرے عَلَى دَابَّتِهِ، اس کے جانور پہ سوار ہونے کے سلسلے میں اس آدمی کی مدد کرے. کوئی آدمی معذور ہے، آسانی سے اپنے گھوڑے کے اوپر نہیں بیٹھ سکتا، اپنی اونٹنی کے اوپر نہیں بیٹھ سکتا، اپنے گدھے پہ نہیں بیٹھ سکتا، اور آج کہیں کہ اپنی گاڑی پہ نہیں بیٹھ سکتا، بس میں نہیں سوار ہو سکتا، تو آپ اس کی مدد کر دیں بس میں بٹھانے کے سلسلے میں، ٹرین پہ بٹھانے کے سلسلے میں. تو فرمایا وَيُعِينُ الرَّجُلَ، اور انسان کسی آدمی کی مدد کرے عَلَى دَابَتِهِ، اس کے جانور پہ سوار ہونے کے سلسلے میں، فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا، تو اسے اس پہ کیا کر دے؟ سوار کر دے. تو یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے. او یرفع علیہا متاعہ، یا اس جانور پہ اس کا سامان کیا ہے؟ رکھ دے، اٹھا کے رکھ دے، یہ بھی صدقہ ہے. ایک آدمی اپنا سامان اپنی سواری پہ نہیں رکھ سکتا. ایک آدمی آپ کے سامنے سائیکل پہ سوار ہونا چاہ رہا ہے، اس کے پاس سامان ہے لیکن سامان بھاری ہے، اسے رکھا نہیں جا رہا. موٹر سائیکل پہ بیٹھنا چاہ رہا ہے، سامان بھاری ہے، اس سے رکھا نہیں جا رہا. گاڑی پہ رکھنا چاہ رہا، رکھا نہیں جا رہا. آپ اس کی مدد کرتے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. اللہ اکبر! کتنا عظیم ہے ہمارا دین اور کتنا فائدہ ہے اس درس کا جو ہم لے رہے ہیں. یقیناً آپ کا ایمان بھی تازہ ہو رہا ہوگا، میرا بھی تازہ ہو رہا ہے. یعنی کہ ہم میں جوش پیدا ہو رہا ہے، جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ آئندہ ہم ان امور میں سستی نہیں کریں گے. یہ حدیث ہم نے کئی دفعہ پڑھی ہیں لیکن انسان ہے بھول جاتے ہیں. دوبارہ پڑھتے ہیں، دوبارہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، پھر دل زندہ ہوتا ہے، پھر ایمان تازہ ہوتا ہے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مرتے دم تک
شریعت کا علم لیتے رہیں، قرآن کی تفسیر پڑھتے رہیں، نبی علیہ السلام کی احادیث کا مطالعہ کرتے رہیں۔ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ کسی آدمی کی مدد کر دے اس کے جانور کے سلسلے میں، فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا، اسے اس پہ کیا کر دے؟ سوار کر دے۔ او يَرْفَعَ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ، یا اس سواری پہ اس کا سامان رکھ دے، تو صدقۃ، یہ چیز کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صدقہ، اور اچھے الفاظ کہنا یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، صدقہ ہے۔ کسی سے یہ کہہ دینا بھائی نماز پڑھیں، صدقہ ہے۔ یار آپ فارغ بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر تلاوت کر لیں، یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ بھائی آپ اس سے سلو کر لیں، یہ کہہ دینا کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ آپ اپنی بیوی سے سلو کر لیں، صدقہ ہے۔ کوئی آدمی اپنی بیوی سے متنفر ہو رہا ہے، آپ کے علم میں ہے، آپ اس کی بیوی کی کوئی خوبی اس کے سامنے ذکر کر دیں، یار سنا ہے تمہاری بیوی نماز کے معاملے میں بہت اچھی ہے، تو یہ کیا ہے؟ کسی عورت سے عورت کہہ دے کہ تمہارا خامند میں نے سنا ہے کہ پکا نمازی ہے، یہ تو بہت اچھا خامند ہے، تم اللہ کا شکر ادا کرو، ورنہ عام طور پہ خامند مسجد میں جانے کا نام ہی نہیں لیتے، ہم تو کہتی کہتی تھک جاتی ہیں۔ وَكُلُّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، اور ہر وہ قدم جو وہ نماز کی طرف اٹھاتا ہے، نماز کے لیے اٹھاتا ہے، وہ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے گھر سے مسجد کے کتنے قدم بنتے ہیں؟ 100۔ ہر قدم صدقہ ہے۔ کتنے صدقے ہو گئے؟ 100 جانے کے 100 آنے کے کتنے ہو گئے؟ 200 ہو گئے۔ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، نیکی کی راہیں کھلی ہوئی ہیں، خیر کے راستے کھلے ہوئے ہیں، لیکن ہم ان پہ چلتے نہیں ہیں، اور برائی کا راستہ بڑی محنت سے ہم کھولتے ہیں۔ وَيُمِيتُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، فرمایا تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹا دے تو یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے، ہٹا دیں، اینٹ پڑی ہے، ہٹا دیں، کانٹا پڑا ہوا ہے، ہٹا دیں، ایسی تمام چیزیں ہٹا دیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ تو اب آپ حدیث کے شروع کے حصے کی طرف آ جائیں کہ انسان کے ہر جوڑ پہ کیا ہے؟ اور جوڑ کتنے ہیں تقریباً؟ اگر یہ مثالیں جو آپ نے دی ہیں اس انداز سے ہم پورا دن گزاریں تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے 360 سے کہیں زیادہ صدقے کر سکتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز کے لیے جائیں، اور آپ کے گھر سے مسجد تک، آپ کی شاپ سے مسجد تک کتنے قدم ہوں؟ 100 مانی جاتے ہیں عام طور پہ، تو 100 جانے کے 100 آنے کے، پھر دوسری نماز میں، پھر تیسری نماز میں، پھر چوتھی نماز میں، پانچویں نماز میں۔ صدقہ تو بہت اکٹھا ہو گیا، لیکن ساتھ گناہ اکٹھا نہ کریں، پھر تو یہ بہت کچھ ہے۔ اگر انسان گناہ ساتھ جمع نہ کرے، غیبتیں نہ کرے، اور چغلیاں نہ کرے، گانے نہ سنیں، مرد جو ہیں غیر عورتوں کو نہ دیکھیں، ان سے یاریاں دوستیاں نہ لگائیں، اور گندی فلمیں نہ دیکھیں، گندے ڈرامے نہ دیکھیں، بس اتنا کرتے رہیں تو یہ بھی بہت کچھ ہے انشاءاللہ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ادھر سے کبیرہ گناہ کر لیتے ہیں۔ مرد حضرات کی عام طور پہ شلوار آپ کو کہاں نظر آئے گی؟ ٹخنوں سے نیچے، اور یہ کون سا گناہ ہے؟ کبیرہ گناہ۔ پھر عام طور پہ مرد کیا کرتے ہیں؟ داڑھی مونڈتے ہیں، اور داڑھی مونڈنے کو اگر آپ صغیرہ گناہ بھی سمجھیں تو اصول یہ ہے کہ صغیرہ گناہ پہ اگر آپ اصرار کریں تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ کبیرہ بن جاتا ہے۔ عورتوں کو لے لیں، وہ کیا کرتی ہیں؟ یہ بال بناتی ہیں جو آنکھوں کے اوپر ہیں، یہ بال، اور اس کے اوپر کیا آئی ہے؟ لعنت آئی ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ ایسے ہی غیبتیں کرتی ہیں، خاوند کی ناشکری کرتی ہیں، تو یہ سارے امور انسان ان سے بات رہے تو یہ بہت سی نیکیاں ہیں جو ہمیں کمانے کا موقع ملتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا، اس حدیث میں آپ نے لفظ کیا استعمال کیا ہے؟ ہر وہ قدم جو آپ نماز کے لیے اٹھاتے ہیں وہ کیا ہے؟ مسجد کا نام نہیں لیا، کیا نام لیا؟ نماز کے لیے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت اپنے گھر میں نماز کے لیے اٹھتی ہے، اب نماز پڑھنے کے لیے پہلے کدھر جا رہی ہے؟ وضو کرنے، ایسے ہی ہے، پھر وضو کر کے باہر نکلے گی، کسی کمرے میں جائے گی تو 20 25 30 قدم تو اس کے بھی ہو جاتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اس کے بعد باب نمبر 3، باب کل معروف صدقہ، ہر خیر کا کام کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ اللہ اکبر، ہر خیر کا کام کیا ہے؟ ہر نیکی کا کام، ہر اچھا کام کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ حدیث نمبر 675 675 خواہ اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کون ہے؟ امام بخاری۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما، روایت ہے کس سے؟ جناب جابر بن عبداللہ سے۔ وہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا کل معروف صدقہ، ہر بلائی کا کام کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ پہلے حدیث میں مثالیں آئی ہیں، یہاں پہ اصول آ گیا، ہر بلائی کا کام کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ حدیث نمبر 676 676 میم، اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کون ہے؟ امام مسلم۔ عن ابی ذر الغفاری، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان ناسا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالوا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، کیا کہا؟ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ذهب اہل الدثور بالاجور، دثور دثر کی جمع ہے، کس کو کہتے ہیں؟ بوجھ مال کو۔ تو کہنے لگے اے اللہ کے رسول، خزانوں والے، مال والے اجر و ثواب لے گئے، نیکیاں لے گئے، ان کے ہم پیچھے رہ گئے، ہم فقیر لوگ ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے، یہ مالدار لوگ نیکیاں لے گئے۔ دیکھ لیں صحابہ کرام کتنے عظیم تھے۔ آج ہماری سوچ کیا ہے کہ اس نے ایک کوٹھی بنا لی، 2 بنا لی، 3 بنا لی، میری ایک ہی ہے، حالانکہ میں پکا نمازی ہوں۔ یہ نہیں کہ ہمیں افسوس کیا ہو رہا ہے کہ اس کی کوٹھیاں بڑھ رہی ہیں، میری کوٹھیاں بڑھ نہیں رہی، اس کے پلاٹ بڑھ رہے ہیں، اس کی جائیداد بڑھ رہی ہے، اس کی پراپرٹی بڑھ رہی ہے، اس کے خزانے بڑھ رہے ہیں، میرا نہیں بڑھ رہا۔ صحابہ کرام کو یہ افسوس نہیں ہے، صحابہ کرام کو یہ افسوس ہے کہ وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، ہمیں موقع نہیں ملتا، ہمارے پاس ہے نہیں۔ یعنی کہ مال کے معاملے میں بھی انہیں فکر کیا ہے؟ آخرت کی۔ اللہ اکبر، یہ ہے عظیم صحابہ کرام۔ اس لیے کہتے ہیں عظیم صحابہ کرام سے کیا کریں؟ محبت کریں، احترام کریں، ان کا ادب کریں۔ تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول؟ مال والے کیا لے گئے؟ اجر و ثواب لے گئے۔ یصلون کما نصلی، وہ نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، ان کے 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، رات کو تہجد بھی پڑھتے ہیں۔ وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، اور دن کے ٹائم وہ روزہ بھی رکھتے ہیں جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، اور وہ اپنے زائد مال میں سے اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ یہاں پہ آ کے ہم ان سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ نماز میں ہم ان کے ساتھ برابر ہیں، روزے رکھنے میں ہم ان کے ساتھ برابر ہیں، لیکن وہ ان کو اللہ نے بڑا مال دیا ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے۔ وہ تصدقون، وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، بفضول اموالہم، اپنے زائد مال کو۔ قال، تو آپ نے کہا، اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون، کیا ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے بھی وہ بنایا ہے جسے تم صدقہ خیرات کر سکتے ہو؟ اللہ نے تمہیں بھی وہ دیا ہے جو تم صدقہ خیرات کر سکتے ہو۔ پھر آپ نے اس کی وضاحت کی کہ وہ کیا چیز ہے جو تم صدقہ خیرات کر سکتے ہو، کیونکہ وہ مال تو مراد نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ مال تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ فرمایا ان بکل تسبیحۃ صدقہ، ہر تسبیح میں، ہر سبحان اللہ کہنے میں ایک صدقہ ہے۔ ہر سبحان اللہ کہنے میں کیا ہے؟ ایک، ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، میرے جو بھائی درس سن رہے ہیں، درس سنتے سنتے بھی سبحان اللہ کہہ دیں گے، صدقہ ہو جائے گا۔ تو ہر سبحان اللہ کہنے میں کیا ہے؟ ایک صدقہ ہے۔ اللہ کی ہر تسبیح بیان کرنے میں صدقہ ہے۔
چاہے سبحان اللہ کہہ لیں یا سبحان ربی العظیم کہہ لیں یا سبحان ربی الاعلیٰ کہہ لیں. تو تسبیح سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو ہر عیب سے پاک قرار دینا. وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، اور ہر تکبیر صدقہ ہے. یعنی کہ جب بھی آپ اللہ اکبر کہتے ہیں وہ کیا ہو گیا؟ ایک صدقہ ہو گیا. 2 بار اللہ اکبر کہا تو 2 صدقے ہو گیا. 3 بار کہا 3 صدقے ہو گئے. وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، اور ہر اللہ کی حمد کیا ہے؟ صدقہ ہے. جب بھی آپ کہتے ہیں الحمدللہ وہ کیا ہو گیا؟ ایک صدقہ ہو گیا. وَكُلُّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، اور ہر لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ ایک صدقہ ہے. وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، اور بھلائی کا حکم دینا، خیر کا کام کرنے کا حکم دینا، یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے. آپ اپنے بچوں سے کہا کریں نا، بیٹا نماز پڑھو، بیٹا سچ کہو، بیٹا جھوٹ ترک کر دو، بیٹا نماز میں لیٹ نہ ہوا کرو، بیٹا بڑوں کا ادب کیا کرو. یعنی کہ یہ کام آپ بار بار کہتے رہیں. بیٹا تو آپ کمرے میں آئے سلام کیوں نہیں کہا؟ سلام کہا کرو. بیٹا چھینک آئی الحمدللہ کیوں نہیں کہا؟ الحمدللہ کہا کرو. بیٹا مجھے چھینک آئی تھی میں نے الحمدللہ کہا تھا، آپ نے یرحمک اللہ کیوں نہیں کہا؟ کہا کرو. وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ، اور برائی سے روکنا بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. روکیں اپنے بچوں کو کس چیز سے؟ غیبت کرنے سے، جھوٹ کہنے سے، فلمیں دیکھنے سے، موبائل پہ گندی تصویریں دیکھنے سے. روکتے رہیے، بار بار روکیے ان کو. وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، اور تم میں سے کسی کے جمع کرنے میں بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. یعنی کہ اگر تم میں سے کوئی جمع کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے اپنی بیگم سے، تو وہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. قالوا، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ایأتی احدنا شہوتہ ویکون لہ فیہا اجر، کیا ہم میں سے کوئی اپنی شہوت کو پورا کرے، اپنی شہوت کی طرف آئے اور اس کے لیے اس میں اجر ہوگا؟ ان کے بیگم سے تعلق قائم کیا ہے، اپنی ذاتی خواہش کو پورا کیا ہے، اپنی شہوت کو پورا کیا ہے، کیا اس میں بھی اجر ملے گا؟ قال، تو آپ نے کہا، ارأیتم، مجھے بتاؤ، لو وضعها فی حرام، اگر وہ اپنی اس خواہش کو، اپنی اس جنسی خواہش کو، اپنی اس شہوت کو کہاں پہ استعمال کرے؟ فی حرام، کسی حرام شرمگاہ میں. اکان علیہ فیہا وزر، کیا اس پہ اس معاملے میں گناہ ہوگا، اسے گناہ ملے گا؟ فکذالک، اس کا جواب کیا تھا؟ ملے گا. تو آپ نے جواب کا انتظار نہیں کیا، آپ کو معلوم تھا جواب یہی بنتا ہے، تو پھر آپ نے اگلا یہ یعنی کہ اصول بیان کرنے کے بعد اگلا اصول بیان کیا. فرمایا فکذالک، اسی طرح، اذا وضعها، جب وہ اپنی جنسی خواہش کو، اپنی شہوت کو رکھے، استعمال کرے، فی الحلال، حلال شرمگاہ میں، وکان لہ اجر، تو اس کو کیا ملے گا؟ اجر و ثواب ملے گا. اللہ کی رحمت دیکھیے خصوصاً مسلمان پہ. اسی لیے نبی علیہ السلام ایک حدیث میں کیا فرماتے ہیں؟ مومن کا ہر معاملہ خیر کا باعث ہے. خوشی آتی ہے شکر کرتا ہے، ثواب لے جاتا ہے. مصیبت آتی صبر کرتا ہے، ثواب لے جاتا ہے. یہاں پہ دیکھیے اپنی بیگم سے تعلق قائم کیا، ثواب لے گیا. رات کو نیند پوری کرتا ہے یہ سوچ کر کہ میں نے فجر کے لیے اٹھنا ہے، تہجد کے لیے اٹھنا ہے، تو نیند ثواب بن جاتی ہے. واش روم میں جاتا ہے نماز سے پہلے کہ میں قضاء حاجت کر لوں، قضاء حاجت سے فارغ ہو جاؤں، پھر وضو کر کے مسجد میں جانا ہے، تو قضاء حاجت کرنا بھی ثواب کا کام بن جائے گا. تو بہرحال اس سے پتہ چلا کہ ہر خیر کا کام کیا ہے؟ صدقہ ہے. اور اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، اللہ کے فضل و کرم کا علم ہو رہا ہے، اور ہماری کوتاہیوں کا بھی پتہ چل رہا ہے. اور یہ پتہ چل رہا ہے کہ صحابہ کرام نیکی کا کتنا حرص رکھتے تھے. وہ بھی جن کے پاس مال نہیں تھا اور وہ بھی جن کے پاس مال تھا، کیونکہ جن کے پاس مال نہیں تھا وہ بتا رہے ہیں کہ یہ خرچ کرتے ہیں. اور اس سے پتہ چلا کہ شادی کرنا اچھی بات ہے، شادی کرنا میں بھی بڑی خیر ہے. انسان کی نگاہیں جھک جاتی ہیں، انسان کی شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے، اور پھر انسان جب گھر آباد کرتا ہے
تو بیگم کے لیے کماتا ہے، یہ کمانا بھی ثواب ہے. بیگم سے اچھی گفتگو کرتا ہے، اخلاق سے پیش آتا ہے، یہ بھی ثواب ہے. پھر اللہ اولاد دیتا ہے، اولاد کو پالتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، تو وہ بھی ثواب کا کام ہے. انہیں قرآن کی تعلیم دیتا ہے، انہیں اذکار سکھاتا ہے، خیر کے کام سکھاتا ہے. یہ سارے کے سارے امور کیا بن جاتے ہیں. اور پھر ویسے بھی شادی کرنا سنت ہے کن کی؟ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی. اس لحاظ سے بھی ثواب ہے. تو شادی کرنی چاہیے اور کوشش کریں کہ وقت پہ شادی ہو تاکہ گناہوں سے بچ سکیں. اس کے بعد باب نمبر 4، باب فضل صدقۃ الصحیح الشحیح، اس آدمی کے صدقہ خیرات کرنے کی فضیلت جو تندرست ہو، الشحیح مال کی حرص رکھتا ہو، مال کی لالچ رکھتا ہو. یعنی کہ مال کی لالچ رکھنے کے باوجود، تندرست ہونے کے باوجود صدقہ خیرات کر رہا ہے. یعنی کہ اگر وہ صدقہ خیرات کرے جو اب جس کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے کہ کینسر کا مریض ہے، 2 مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہے گا، وہ صدقہ خیرات کرے، ثواب اس کو بھی ملے گا، لیکن اتنا نہیں جتنا اس کو ملے گا جو تندرستی کی حالت میں کرے، جب مرنے کا کوئی خطرہ فی الحال نہیں ہے، تندرست ہے، اور جن دنوں مال کا شوق بھی ہے. جب مر رہے ہوں گے تب تو مال کا شوق ختم ہو جاتا ہے. اس وقت صدقہ خیرات کریں گے، ثواب ملے گا، لیکن اتنا نہیں جتنا اس آدمی کو ملے گا جو جوانی کے ایام میں مال کے شدید شوق اور مال کی شدید حرص کے ایام میں اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتا ہے. حدیث نمبر 677 677 قاف. اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کون ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں جاء رجل من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی آیا کس کے پاس؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فقالت، اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ای الصدقۃ اعظم اجرا، کون سا صدقہ ثواب کے لحاظ سے زیادہ عظیم ہے؟ کون سا صدقہ ہے جس کے اوپر ثواب زیادہ ملتا ہے؟ قال، تو آپ نے کہا، ان تصدق وانت صحیح شحیح، تمہارا صدقہ خیرات کرنا اس حال میں کہ جب تم تندرست ہو، مال کی آرزو اور خواہش رکھتے ہو. جب آپ تندرست ہیں، صحت مند ہیں، مال کا بڑا شوق ہے، مال کی بڑی لالچ ہے، حرص ہے، ان دنوں میں بھی آپ صدقہ خیرات کریں، یہ سب سے افضل ہے. تو آپ نے کہا، سوال کیا ہوا تھا؟ کون سا صدقہ اجر و ثواب کے لحاظ سے عظیم ہے؟ تو آپ نے کہا تھا تمہارا صدقہ خیرات کرنا اس حال میں کہ تم تندرست ہو، مال کی حرص رکھتے ہو، تخشى الفقر، اس حال میں کہ تم فقر سے، فقیری سے ڈرتے ہو، وتأمل الغنى، اور مالداری کی تما رکھتے ہو. تو ان ایام میں جو آپ صدقہ خیرات کریں گے وہ کیا؟ وہ سب سے ولا تمہلوا، اور تم صدقہ خیرات کرنے میں تاخیر نہ کرو، صدقہ خیرات کرنے میں تاخیر نہ کرو، حتی اذا بلغت الحلقوم، یہاں تک کہ جب روح پہنچ جائے کہاں؟ حلق تک، یعنی کہ روح نکل کے یہاں تک پہنچ گئی ہے، فرشتے قبض کر رہے ہیں، جان نکلنے والی ہے، نکل رہی ہے. قلتا، تب تم کہنے لگو، لی فلان کذا ولی فلان کذا، میرا اتنا مال فلاں آدمی کو دے دینا، اتنا مال فلاں آدمی کو دے دینا. یعنی کہ صدقہ خیرات وقت پہ کر لو، ایسا نہ ہو کہ جب جان نکلنے لگے پھر آپ کہیں اتنا میرا مال مسجد کے مولوی صاحب کو دے دو، اتنا مال مسجد کی انتظامیہ کے حوالے کر دو تاکہ مسجد میں ڈال دیں، اتنا مال فلاں بیوہ کو دے دو، اتنا مال فلاں یتیم بچے کو دے دو. تو تب یہ تم کہو گے وقت کان علی فلان، جبکہ اس وقت وہ مال کسی اور کا ہو چکا ہے، تمہارا ہے ہی نہیں، وہ وارثوں کا ہو چکا ہے، تمہارا ہے ہی نہیں. اب تم وصیت کر رہے ہو
پہلی بات ہے تمہاری وصیت مانی جائے گی ٹوٹل مال کے 1/3 میں، اس سے زیادہ تمہاری مانی نہیں جائے گی۔ دوسرے نمبر پہ تمہاری یہ وصیت وارثوں کے حق میں نہیں مانی جائے گی، تو اس لیے اللہ کی راہ میں جو مال دینا ہے وہ کب دو؟ صحت کی حالت میں، اور ان دنوں میں جب مال کی بڑی تمنا ہو، آرزو ہو۔ تو یہ لفظ ولا تمہلو، اس کو ولا تمہل بھی پڑھ سکتے ہیں، ولا تمہل پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ اور لیٹ نہ کرو کس کو؟ صدقہ خیرات کرنے کو، یہاں تک کہ جب روح پہنچ جائے حلق تک تم کہنے لگو یہ فلاں آدمی کا ہے، یہ فلاں آدمی کا، اتنا اس کو دے دینا، اس کو دے دینا۔ وقد کان لفلان، جب کہ وہ مال فلاں کا ہو چکا ہے، کسی اور کا ہو چکا ہے، تمہارے بیٹے کا ہو چکا ہے، تمہاری بیٹی کا ہو چکا ہے۔ یہ تھی حدیث نمبر 677۔ اب ہم آتے ہیں باب نمبر 5 کی طرف۔ باب ثبوت عدل صدقاتی و ان وقعت فی غیر اہلیہا، صدقہ کے اجر و ثواب کا ثابت ہو جانا، مل جانا، اگرچہ صدقہ واقع ہو جائے اس کے ہاتھ میں جو صدقہ خیرات کا حقدار نہیں ہے۔ یعنی کہ صدقہ خیرات آپ نے نیک نیتی سے کیا، آپ نے اپنی طرف سے اس کو تلاش کیا جو حقدار ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا وہ حقدار نہیں ہے، آپ کو ثواب مل جائے گا۔ ثبوت اجر صدقہ، صدقہ کرنے کا اجر و ثواب ثبوت مل جائے گا۔ وَإِن واقعات، اگرچہ وہ صدقہ واقع ہو جائے، فی غیر اہلیہا، ان لوگوں میں جو اس کے حقدار نہیں ہے۔ حدیث نمبر 678 678 قاف۔ اس حدیث کو اپنی اپنی کتب میں جگہ دینے والے کون ہیں؟ امام بخاری، امام مسلم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رجل، ایک آدمی نے کہا، لأتصدقن بصدقۃ، میں ایک صدقہ لازمی طور پہ کروں گا۔ فخرج بصدقتہ، وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا۔ یعنی کہ آپ نے بات بتائی ہے بنی اسرائیل کی، بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی نے یہ قسم اٹھائی کہ میں صدقہ کروں گا، تو اپنا صدقہ لے کر نکلا۔ فوضعہا، تو اس نے وہ صدقہ ڈال دیا، فی ید سالک، ایک چور کے ہاتھ میں، یعنی کہ اس کو نہیں پتا تھا چور ہے، لیکن اس نے دیا اپنی طرف سے یہ سمجھ کر کہ صدقے کا حقدار ہے، لیکن وہ کیا تھا؟ چور تھا۔ فاصبحوا یتحدثون، تو صبح ہوئی تو لوگ باتیں کر رہے تھے، کہہ رہے تھے تصدق علی سارق، کہ صدقہ ہوا ہے ایک چور پہ، یعنی کہ رات کو کسی آدمی نے صدقہ کیا ہے، صدقہ کس کو دیا ہے؟ چور کو۔ فقال، تو آدمی کہنے لگا، اللہم، اے اللہ، لک الحمد، تیری حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، یعنی کہ اللہ میں تو نکلا تھا کسی حقدار کو دینے کے لیے، وہ چور کے ہاتھ میں چلا گیا، بہرحال یا اللہ میں تیری حمد و ثنا بیان کرتا ہوں۔ لأتصدقن بصدقۃ، میں ضرور ایک صدقہ کروں گا، دوبارہ عہد کیا۔ فخرج بصدقتہ، وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا۔ فوضعہا، تو اس صدقے کو ڈال دیا، فی یدی زانیۃ، کسی بدکار عورت کے ہاتھوں میں، یعنی کہ وہ سمجھ رہا تھا یہ عورت حقدار ہے، وہ کیا تھی؟ بدکار عورت تھی۔ فاصبحوا یتحدثون، تو صبح ہی لوگ باتیں کرنے لگے، تصدق اللیلۃ علی زانیۃ، گزشتہ رات صدقہ کیا گیا کس پہ؟ کسی بدکار عورت پہ۔ فقال، تو وہ آدمی کہنے لگا، اللہم لک الحمد، اے اللہ تیری حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، علی زانیۃ، ایک بدکار عورت پہ صدقہ خیرات کر بیٹھا ہوں۔ لأتصدقن بصدقۃ، تیسری بار کہا میں لازمی طور پہ ایک صدقہ کروں گا۔ فخرج بصدقتہ، وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا۔ فوضع فی یدی غنی، تو اس نے صدقہ اپنا ڈال دیا کسی مالدار کے ہاتھوں میں۔ فاصبحوا یتحدثون، صبح ہوئی وہ باتیں کر رہے تھے، تصدق علی غنی، کہ صدقہ ہوا ہے کسی مالدار پہ۔ فقالت، اس نے کہا، اللہم لک الحمد، اے اللہ تیری حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، تیری حمد و ثنا ہے، علی صادق، صدقہ خیرات ہوا ایک چور پہ، والا زانیۃ، اور ایک بدکار عورت پہ، والا غنی، اور ایک مالدار پہ، یعنی کہ یہ الفاظ افسوس سے کہہ رہا ہے۔ فأتیا، تو اس کے پاس آیا گیا، یعنی کہ اس کے پاس کوئی آیا،
آیا اس کے پاس آیا گیا، اس سے کیا مراد ہے؟ کچھ علماء کرام نے کہا اس سے مراد یہ کہ خواب میں اس کے پاس کوئی آیا، اور کچھ نے کہا خواب میں نہیں، جاگتے ہوئے کوئی اس کے پاس آیا۔ فوتیت اس کے پاس آیا گیا، برن آنے والا کس کی طرف سے آیا؟ اللہ کی طرف سے، خواب میں یا خواب کے بغیر۔ تو اس کے پاس آیا گیا، فقیر له اس سے کہا گیا اما صدقتک علی سارق، جہاں تک تعلق ہے تمہارے اس صدقے کا جو چور کے اوپر ہوا، فلعلہ ان یستعف عن سرقته، تو شاید وہ اپنی چوری سے باز آ جائے، اپنی چوری سے اجتناب کرے، گریز کرے، کیونکہ اس کو مال مل گیا ہے۔ وَأَمَّا الزَّانِيَةُ، اور جہاں تک تعلق ہے کس کا؟ بدکار عورت کا، فَلَعَلَّهَا أَن تَسْتَعِفَّ عَن زِنَاهَا، تو شاید کہ وہ باز آ جائے اپنے زنا سے، کیونکہ زنا وہ کرتی تھی مال لینے کے لیے، تمہارا مال ملا ہے تو ہو سکتا ہے وہ زنا سے باز آ جائے، توبہ کر لے۔ وَأَمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، جہاں تک تعلق ہے مالدار کا تو شاید وہ عبرت حاصل کرے تو وہ بھی خرچ کرے اس مال میں سے جو اس کو اللہ نے دیا ہے۔ تو اس حدیث سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ آپ حقدار تلاش کریں، اور یہ بھی پتہ چلا وہ حقدار تلاش کریں جو نیک آدمی ہو، جیسے یہ نیک آدمی تلاش کر رہا تھا، غریب بھی ہو نیک بھی ہو۔ لیکن پہلی بار جو غریب ملا وہ کیا نکلا؟ چور۔ دوسری بار جو غریب تھی وہ کیا نکلی؟ بدکار عورت۔ تیسری بار غریب جو ملا وہ کیا تھا؟ وہ ایک چور، بدکار، اور پھر ایک مالدار آدمی مل گیا، مالدار تھا وہ۔ تو یہ صدقہ یعنی کہ وہ نکلا تھا ایسا آدمی تلاش کرنے کے لیے جو غریب بھی ہو اور نیک بھی ہو۔ تو تلاش آپ بھی ایسا ہی آدمی کریں جو نیک ہو، توحید والا ہو، نماز پڑھنے والا ہو، ورنہ کسی کو بھی اگر آپ نے صدقہ دے دیا غریب ہو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی علیہ السلام کی احادیث سے پیار کرنے کی توفیق دے، بار بار سننے کی، سنانے کی توفیق دے۔ اللہ ہماری محنت قبول فرمائے، اللہ ہمارے وقتوں میں برکت ڈالے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو نیک بنائے، اللہ ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔